نحمد و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطیر وکنا فاعلین وعلمناہ صنعة لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فہل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمرہ إلی الأرض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکنا لہم حافظین۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 78 سے 82 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ اذ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اذ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ آیت 78۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ آیت 79۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ آیت 80۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفة تجری بأمرہ إلی الأرض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین۔ آیت 81۔ ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکنا لہم حافظین۔ آیت 82۔ ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کہ اسے کچھ لوگوں کی بکریاں رات میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے کے وقت ہم بھی حاضر تھے۔ پھر ہم نے وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکمت و علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابعدار پہاڑ بنا دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم کرنے والے ہی تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ وہ لباس تم کو جنگ میں محفوظ رکھ سکے۔ کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ اور ہم نے تیز ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابعدار بنا دیں جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلا کرتی تھیں جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور بعد شیطان آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے محافظ و نگران تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 78 سے 82 کا تفسیر۔ آیت 78۔ جھگڑے والے کھیت کا بیان۔ یہ کھیت جس میں جھگڑا تھا انگوروں کا تھا جس کے گوشے لٹکے ہوئے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ نے انگور کے باغ میں گھس کر اس کے خوشوں کا ستیہ ناش کر ڈالا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تھا کہ ریوڑ باغ والے کو دے دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا: اے اللہ کے نبی، اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہے۔ پوچھا: وہ کیا؟ بولے: انگور ریوڑ والے کو دے دیے جائیں، وہ ان کی پرورش کرے جب تک کہ وہ پھر پہلی حالت پر نہ آ جائیں، اور بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔
پھر انگوروں پر حسب سابق پھل آ جائیں تو باغ والے کو باغ اور ریوڑ والے کو ریوڑ واپس کر دیا جائے۔ اللہ نے اسی مہم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک دفعہ قاضی شریح کے پاس دو شخص آئے۔ ایک نے کہا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرا نقصان کر ڈالا۔ پوچھا رات میں یا دن میں؟ اگر دن میں نقصان کیا ہے تو بکریوں والا ذمہ دار ہے، اور اگر رات میں نقصان کیا ہے تو تو ذمہ دار ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ قاضی شریح کا یہ فیصلہ ذیل کی حدیث کے مشابہ ہے کہ برا بن عازب کی اونٹنی کسی کے باغ میں جا گھسی اور نقصان کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں باغوں کی حفاظت باغ والوں کے ذمے ہے، اور رات میں جانور نقصان کر جائیں تو جانوروں کے مالک نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ آیت 79۔ عادل قاضی کی غلطی پر پکڑ نہیں۔ ایک موقع پر ایاس بن معاویہ سے قاضی بننے کی درخواست کی گئی۔ آپ روتے ہوئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قاضی تو وہ ہے جس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہو، وہ جہنمی ہے۔ ایک قاضی وہ ہے جس نے اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا ہو، وہ بھی جہنمی ہے۔ اور ایک قاضی وہ ہے جس کا اجتہاد صحیح ہو، وہ جنتی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے، اور دیگر نبیوں کا بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ بات غلط ہے کہ اگر قاضی سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ فیصلے پر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور داؤد علیہ السلام کی برائی نہیں کی۔ پھر حسن رضی اللہ علیہ نے کہا، اللہ نے حاکموں سے 3 باتیں منوائی ہیں کہ وہ حکم سے تھوڑی سی پونجی نہ خریدیں، حکم میں خواہش کی پیروی نہ کریں، اور بلا خوف صحیح فیصلہ کریں۔ چنانچہ فرمایا سورہ صافات کی آیت 26 میں، اے داؤد، ہم نے تمہیں اس سرزمین پر جانشین بنایا، لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ سورہ مائدہ کی آیت 44 میں فرمایا، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ کی ہی آیت 44 میں، میری آیتوں سے تھوڑی سی پونجی نہ خریدو۔ میں کہتا ہوں کہ نبی تو بالاتفاق سب معصوم ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ البتہ دیگر لوگوں کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاکم کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو اسے دوہرا اجر ہے، اور اگر غلط ہو جائے تو اکہرا۔ لہٰذا یہ غلط ہے کہ حاکم غلط اجتہاد پر جہنم میں جائے گا۔ ایک واقعہ، اس مقام پر حافظ ابن عساکر نے سلیمان علیہ السلام کے حالات میں ایک قصہ نقل فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت سے اسرائیلی 4 رئیسوں نے وصال چاہا، مگر وہ عورت کسی سے بھی راضی نہ ہوئی۔ اب تو 4 رئیسوں نے بالاتفاق داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر اس کی شکایت کی کہ فلاں عورت نے ایک کتا پال رکھا ہے اور اس سے صحبت کراتی ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ شام کو سلیمان علیہ السلام بطور کھیل کے حاکم بن کر بیٹھے، اور 4 لڑکے 4 رئیس بنے اور ایک لڑکا عورت بنا۔ اب 4 رئیسوں نے حاکم کے پاس آ کر کہا کہ اس عورت کے پاس ایک کتا ہے جس سے یہ بدکاری کراتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم میں سے 4 میرے پاس تنہا تنہا آؤ۔ چنانچہ آپ نے پہلے ایک کو بلا کر پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا سیاہ ہے۔ آپ نے اسے ایک گوشے میں بٹھا کر پھر دوسرے کو بلا کر پوچھا کہ کتے کا رنگ کیسا ہے؟ بولا سرخ۔ تیسرے نے خاکی اور چوتھے نے سفید بتایا۔ آخر آپ نے ان 4 کو قتل کیے جانے کا حکم دے دیا۔
داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ کھیل بیان کیا گیا۔ آپ نے فوراً چاروں رئیسوں کو بلا بھیجا اور کتے کا رنگ پوچھا۔ کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ بتایا۔ آپ نے چاروں کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑ اور پرندے آپ کے تابع دار بنا دیے۔ پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ آپ کمال خوش الخوان تھے، آواز نہایت پیاری تھی۔ جب آپ سریلی آواز سے زبور کی تلاوت فرماتے تو ہوا کے پرندے بھی مست ہو کر ٹھہر جاتے اور اللہ کی پاکی میں مصروف ہو جاتے، اور پہاڑوں کی گونج سے ان سے بھی وہی تسبیح پیدا ہو جاتی۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کی آواز بڑی پیاری تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور بڑے شوق سے آپ کی قرأت سننے لگے، اور فرمایا کہ ابو موسیٰ کو آل داؤد کی آوازوں کی مٹھاس ملی ہے۔ آیت 80۔ داؤد علیہ السلام زرہ ساز تھے۔ آپ زرہ بناتے تھے، بنانے کی صنعت میں ماہر تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ زرہیں تم کو جنگ میں محفوظ رکھتی ہیں۔ تم اللہ کی اس نعمت عظمہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی کاریگری سکھائی جو میدان جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی۔ آیت 81۔ سلیمان کی بے مثال حکومت، یعنی ہم نے تیز ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابع دار بنا دیں جو آپ کے حکم سے سرزمین شام کی طرف چلتی ہیں، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر چیز جانتے ہیں۔ آپ کے پاس لکڑی کا ایک وسیع تخت تھا جس کے اوپر نظام سلطنت کی تمام چیزیں رکھ لی جاتی تھیں۔ گھوڑے، خیمے، لشکر اور سب کچھ اس پر آ جاتا تھا۔ پھر آپ کے حکم سے ہوا اس کے نیچے گھس کر اس کو اٹھا کر آپ جہاں چاہتے وہیں لے جاتی تھی۔ پرندے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر تخت نیچے اتر آتا تھا۔ اس طرح آپ کے اسلحہ اور لشکر جہاں آپ چاہتے اتر جاتے تھے۔ سورہ صاد کی آیت 36 میں فرمایا ہم نے ہوا آپ کے تابع بنا دی۔ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں ہوا آپ کے حکم سے اسی طرف نرمی سے آپ کو لے چلتی۔ سورہ سبا کی آیت 12 میں فرمایا اس کی صبح کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی بھی۔ آیت 82۔ بعض جن سمندر میں غوطے لگا کر آپ کے لیے موتی اور جواہر نکالنے پر متعین تھے، علاوہ ازیں جن بھی اور مختلف کاموں پر متعین تھے۔ سورہ صاد کی آیت 37-38 میں فرمایا ہم نے شیطان آپ کے تابع کر دیے تھے جو عمارتیں بنانے کا اور دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالنے کا کام کرتے تھے، اور بہت سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم ان کے محافظ تھے۔ شیطان آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شیطان آپ کے قبضے و تصرف میں تھا۔ آپ کے قریب آنے کی بھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو اختیار تھا خواہ آپ چھوڑ دیں یا گرفتار رکھیں۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 78 سے 82 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات ذکر الحکیم۔